کا سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا. نماز فرض ہے لیکن دار و مدار جنت کا جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ پھر آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں. محبت رسول کا نام ہے ایمان. ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں. ایمان نہیں ہے یہ نماز ہے. یہ نماز ہے بلڈنگ. زکوٰۃ بلڈنگ، روزہ بلڈنگ، خیرات بلڈنگ. ایمان ہے بنیاد. بلڈنگ وہیں تو رکھی جائے گی جہاں بنیاد ہوگی. بغیر بنیاد کے بلڈنگ کہاں انسان ہوا میں بلڈنگ بنا لے گا. ایمان کی زمین کا ہونا ضروری ہے اعمال کی کھیتی کرنے کے لیے. اعمال کی کھیتی تب تک نہیں ہوگی جب تک ایمان کی زمین نہیں ہوگی. اور ایمان کی زمین کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی زمین ہے محبت رسول کا نام. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتا و قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایک سادہ سی مثال دیکھیں دار و مدار کاہے پر ہے. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. کیا کیا سوال ہوتے ہیں؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں کنت تقول فی حق حاضر ہے، تو اس مرد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. یہ سوال نہیں ہوتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے کہ نہیں رکھے، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی. 3 سوال ہو رہے ہیں. اچھا 3 سوال ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک سوال ہو جاتا بات ختم. بھائی تو کس کی عبادت کرتا؟ میں اللہ کی عبادت کرتا. بات ختم. جاتے نماز پڑھتا نہیں. 3 سوال کیوں ہوتے ہیں؟ 3 سوال وہ آج سمجھ. اگر 3 سوال آپ سمجھ گئے نا تو سمجھ رہے انشاءاللہ بیڑا پار. بہت سے کہتے ہیں نا دادا بھائی وہ بھی نماز پڑھیں، یہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی نماز پڑھیں، یہ بھی نماز پڑھیں. رمضان میں بھائی کوئی اگر مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں پر ایمان والا ایسا نہیں ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کوئی بھی مر گیا بھائی چل جنت میں جائے گا. اور ہر داڑھی والا ایمان والا نہیں ہے. ہر نماز والا بھی ایمان والا نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے. عمر یہ آپ یاد رکھنا، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو 3 سوال ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں یاد رکھنا، میری ذہن میں نکل جائے. حضرت عمر ایک دن حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو چومنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تجھے نہیں چومتا کہ تم فائدہ نہیں دیتا، پتھر ہے تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. ادھر مولا علی بھی برابر میں کھڑے. مولا علی نے کہا عمر ایسا نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اچھا مولا علی باب العلم ہے. کہا یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. اچھا بتاؤ کوئی ہندو حج کرنے جاتا ہے چوٹی والا؟ نہیں. کوئی یہودی، کوئی نصرانی؟ نہیں. وہاں یہودی، نصرانی یا ہندو چوٹی والا کوئی حج کرنے؟ مسلمان جاتے ہیں. صرف مسلمان. تو فرمایا یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. مولا علی نے کہا، حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس کے پاس جو چومنے آتے ہیں اگر ایمان والا اسے چومتا ہے تو یہ ایمان والے کی گواہی دے گا میدان محشر میں. بے شک سبحان اللہ. اور اگر کوئی اسے کافر چومے گا تو اس کے کفر کی گواہی دے گا یہ میدان محشر میں. تو بتا اس نے ایمان والے کو فائدہ دیا اور کافر کو نقصان دیا. بے شک یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. اچھا ایک چیز اور، جب بات آئی تو نقطے کی بات،
کیا پتا کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے؟ پتھر کو کیا پتا؟ اس حجر کو کیا پتا؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اس حجر کو کیا پتا؟ ایمان جو ہے وہ چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے. کس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، کس کے سینے میں نہیں ہے، یہ تو انسان جانتا ہے نا. مجھے کیا پتا کہ تیرے سینے میں نبی کی کتنی محبت ہے، اور تجھے کیا پتا میرے سینے میں کتنی محبت ہے. یہ تو لفظ سے انسان ظاہر کر دے تو معلوم پڑتی ہے وہ کافر کون ہے، مومن کون ہے. اس پتھر کو کیسے پتا؟ یہ چومنے والا وہاں کوئی کھڑے ہو کر تھوڑی کہتا ہے میں نبی کو اتنا نہیں مانتا کہ مانتا، چومتے ہی کھڑے. اسے کیسے پتا کہ یہ ایمان والا چوم رہا ہے غیر ایمان والا چوم رہا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ جنتی پتھر کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بھی دل کی چھپی ہوئی کیفیت کی چیز کو پہچان لیتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور غیر ایمان والا کون ہے. جب جنتی حجر کا یہ عالم ہے تو میرا نبی تو جنتی بشر ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سورہ مرشد کا دامن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنتی حجر کا جب یہ عالم ہے تو پھر جنتی بشر کا عالم کیا ہے؟ تو تین سوال کیوں وہ سمجھو، میں سمجھا. ایک لاش جنازہ بنوا میں ملا، یا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اسے پردے میں لیٹا ہوا ہے، بال سر سے لے کے پیر تک بالکل چھپا ہوا، کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ کون ہے کون نہیں ہے. تو اب معلوم پڑ جائے گا وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، کون ہے کون نہیں ہے. نہ تو ہم اسے جانتے، نہ اسے پہچانتے، نہ وہ دکھ رہا ہے، نہ اس کی شکل دکھ رہی ہے، نہ اس کے پیر دکھ رہے ہیں. چادر میں بالکل بند ہے نیچے سے اوپر تک سلا ہوا ہے، تو پہچان ہوگی اس کی وہ کون ہے کون نہیں نہیں. سمجھو مردہ ہے، کفن میں لپٹا ہوا ہے، تین چادروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، بند لگا دیے. پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں نا کوئی رمضان میں جو مر گیا اس سے حساب نہیں ہو، بھی کہتے ہیں پر ایمان والا، پر ایمان والا. رمضان کا فائدہ کسے ملے گا؟ ایمان والے کو ملے گا، سب کو نہیں ملے گا، کوئی بھی مر جائے گا. ہاں دیکھو کیوں. پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو اب ہندو نکل گئے، یعنی ہندو نہیں ہے یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. ہندو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کے پجاری نکل گئے، گائے کے پجاری نکل گئے، اور جتنے چاند سورج کے پجاری تھے وہ نکل گئے. یعنی یہ جو مرا ہے، جو کفن میں لیٹا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. لیکن اللہ کی عبادت تو مسلمان بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت تو عیسائی بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت تو یہودی بھی کرتا ہے. ہندو تو نہیں ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا. اب سوال دوسرا ہوگا اس میں. اللہ کی عبادت مسلمان بھی کرتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. پھر اب ان میں سے چھانٹ ہو رہی ہے، ان تینوں میں سے تو کون سا ہے؟ ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ پہلا سوال کس کے لیے تھا؟ یعنی تو اللہ کی پوجا کرتا ہے یا پتھروں کی یا کسی اور کی؟ تو اس نے کہا اللہ کی پوجا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اللہ کی پوجا کرنے والے بھی یہ بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. اب ان تینوں میں سے چھانٹ ہوگی دوسرے سوال سے. کیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا میرا دین اسلام، میرا دین اسلام، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. میں یہودی نہیں ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو چھٹکارا ہو جانا چاہیے نا بھائی. اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہے اور دین اسلام پہ چلنے والا بھی ہے. اب کون ہے مسلمان؟ مسلمان تو رہ گیا نا بھائی، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے. کیا کہا اس نے؟ میرا دین اسلام، یعنی میں مسلمان ہوں. اب مسلمانوں میں میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے بنے تھے 72 اور میری امت کے بنائیں گے 73.
کلہ فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا، وہ جماعت جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب قبر میں سوال ہو رہا ہے بتا ان 73 میں سے تو کون سا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نماز تو سب پڑھتے، روزہ تو سب رکھتے، داڑھی بھی سب رکھ لیتے، افطار بھی سب کر رہے، سب کام سب کر رہے، مگر یہ بتا دنیا میں تو ان سے کیا کہتا تھا؟ ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ میرے آقا کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، وہ سوال ہندو سے نہیں ہوگا، ہندو تو چھٹ گیا پہلے سوال میں، ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ہندو چھٹ گیا۔ دوسرے عیسائی سے نہیں ہوگا، نصرانی، وہ تو دوسرے سوال میں چھٹ گیا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب مسلمانوں سے ہوگا، داڑھی والوں سے، نماز والوں سے، روزے والوں سے، حج والوں سے، زکوٰۃ والوں سے، مسجد والوں سے، ان مدرسے والوں سے سوال ہوگا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ آپ انہیں کیا کہتا تھا؟ مر کے مٹی میں مل گئے، مدد نہیں کر سکتے، قبر میں نہیں آ سکتے، سہارا نہیں دے سکتے، بچا نہیں سکتے، بول کیا کہتا تھا؟ یا یہ کہتا تھا قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، سبحان اللہ۔ تیسرے سوال پہ دار مدار ہے، پتا کیا کہتا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہاں ایمان بولے گا، وہاں کفر بولے گا، اور یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں تو اب کیا کہہ رہا ہے، سوال ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب بتا کیا کہتا تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ بریلی والے تاجدار نے کیا کہا؟ بریلی والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری وصیت نوٹ کر لو۔ لوگوں نے کہا حضرت بتائیں وصیت کیا ہے؟ آج معلوم کیا ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ چل رہا تھا، قبر تھوڑی سی کر لو، اتنی کر لو جسم سے ٹکڑی ٹچ ہو رہی ہے، کہتے وہ اعمال اچھے ہوں گے نا تو قبر خود بخود پھیل جائے گی۔ ارے پھیلنے کی بات ہی کہاں ہے ابھی؟ بات تو بہت دور ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، قبر میں ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، نیلی نیلی آنکھوں والے، بڑے بڑے دانت والے، لمبے لمبے بالوں والے، زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ۔ مردے سے کیا کہتے ہیں؟ لیٹ کے سوال نہیں ہوتے ہیں، مردے سے سوال لیٹ کے نہیں ہوتے ہیں، بٹھا کے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ قبر اتنی ہونا چاہیے کہ مردہ بیٹھ جائے، سوال کے بعد ہی تو کچھ ہوگا، قبر چوڑی ہوگی، لمبی ہوگی، گہری ہوگی، سوال کے بعد ہی تو ہوگی، تو کتنی ہونا چاہیے قبر؟ کہتے اٹھ کے بیٹھ۔ ارے اٹھ کے کہاں بیٹھے؟ اس کو ڈھنگ سے لیٹا بھی نہیں جا رہا، اتنی بھیجی تھی اس کی قبر، نئے نئے مسئلے، نئی نئی بات۔ قبر اتنی ہونا چاہیے انسان کی کہ آرام سے بیٹھ کے ٹکڑی سر میں نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹکڑی سر میں مردے کے نہ آ رہے، اتنی آرام سے آدمی بیٹھ کے دیکھ لے قبر میں کہ بیٹھ جائے گا تو ٹکڑی سر میں نہ آ رہے، اتنی قبر ہونا چاہیے، اتنی نہیں کہ اعمال ہوں گے تو پھیل جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت کی بات پھر دیکھو، یہ ان کے مجدد ہیں جو کہتے ہیں قبر اتنی کھود دو اپنے آپ پھیل جائے گی، لیکن عشق والے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری قبر اتنی گہری کرنا، سبحان اللہ، اتنی گہری کرنا کہ میں آرام سے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت قبر تو اتنی ہونا چاہیے کہ آرام سے آدمی بیٹھ جائے، اور آپ اتنی قبر چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا پوری زندگی میں نے نبی کو جب بھی سلام کی بات آئی تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا، اور قبر میں جب فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو احمد رضا بیٹھ کے سلام پڑھے گا، کھڑے ہو کے کہے گا مصطفیٰ جانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔